الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالم کا رب ہے. ناظرین، شراب، افیون اور کئی ایسے نشہ جس میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں، اس کے تعلق سے ہم نے کافی تفصیل سے سنا ہے. اس سے ہونے والے وڈراول سمٹمز اور کون سی عمر کے بچے اس میں مبتلا ہوتے ہیں اس کے تعلق سے بھی ہم نے دیکھا ہے. آج اس پروگرام میں ہم اس کا سلیوشن انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شراب، گانجا، افیون جیسے بڑی بڑی بیماریوں سے اسی وقت ہم بچ سکتے ہیں جب اس میں سارے لوگ مل کے کام کریں. اس میں گھر والوں کی بھی الگ ذمہ داریاں ہیں، اسکول والوں کی بھی ذمہ داریاں ہیں، کالج والوں کی بھی ذمہ داریاں ہیں، گورنمنٹ اپنے لیول پہ اس کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا چاہیے، پولیس اپنے لیول پہ اس کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا چاہیے، اور محلے کے بڑے جو لوگ ہیں وہ اپنے لیول پہ کام کرنا چاہیے. اسی طرح سے مساجد کے امام صاحب کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں. مثال کے طور پر گھر والے جیسے ماں باپ اپنے بچوں پہ توجہ دیں کہ وہ بچہ کہاں جاتا ہے، کہاں آتا ہے، دیر سے آیا ہے گھر، کیا کھا کے آیا ہے. اس کے جیب کی تلاشی لیں کہ کیا اس کے جیب میں کچھ پان پراگ، گنجا جیسے چیزیں تو نہیں رکھی ہوئی ہیں، سگریٹ نوشی میں مبتلا نہیں ہوا ہے. آج فیملی ڈیوائڈ ہونے کی وجہ سے ماں باپ دونوں جاب پہ چلے جاتے ہیں، بچہ اکیلا گھر میں رہتا ہے. ماں باپ شاپنگ کو چلے جاتے ہیں، بچہ اکیلا رہتا ہے. اس طرح سے ماں باپ اور بچوں کے درمیان میں ایک گیپ ہو جاتا ہے. ماں باپ کو بالکل پتہ یہ نہیں ہوتا کہ میرا بچہ کیا کر رہا ہے. کئی والدین ہیں جو صرف بچوں کی تعلیم پہ توجہ دیتے ہیں مگر اس کی تربیت پہ توجہ نہیں دیتے. تعلیم ہم کبھی بھی حاصل کر سکتے ہیں مگر تربیت ایک مرتبہ اپنے ہاتھ سے چھوٹ گیا تو تربیت پھر سے واپس ہم نہیں لا سکتے ہیں. تو اس میں بہت بڑا رول ادا کرنا ہے والدین کو. والدین اچھے کاموں پہ بچوں کو اپریشیٹ کریں، اور اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کو سدھارنے کی کوشش کریں. اس کو ڈانٹنا، اس کو مارنا وہ خود بھی ایک ایسا عمل ہے جو بچوں کو نشے والی چیزوں میں مبتلا کر دیتا ہے. اگر کسی بات سے بچہ ڈپریس ہے، اگر کسی بات سے بچوں کے اندر مایوسی پیدا ہو گئی ہے تو ماں باپ کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے بچے کی پرابلم کو سمجھیں اور اس کے پرابلم کو سالو کریں. اس سے بہتر یہ ہے کہ بچوں کے جتنے بھی پرابلمس ہیں وہ خود ماں باپ انوالو ہو کے اس پہ توجہ دے کے اس کے پرابلم کو سالو کریں. اسی طرح سے جو اسکول میں بچہ پڑھتا ہے، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو فرینڈس ہوتے ہیں وہ فرینڈس کچھ ایسی چیز لا کے کھلا دیتے ہیں کھانے کے اوقات میں. تو ٹیچرز کو یہ ضروری ہے کہ ایک بچہ دوسرے بچے کو جو چیز دیتا ہے اس کے اوپر توجہ رکھیں، اور ایسے کوئی الٹی سیدھے حرکتیں تو نہیں کر رہا ہے. اور یہ بھی توجہ رکھیں کہ اسکول کے کینٹینوں میں ایسے کوئی زہریلی چیزیں تو نہیں ہیں جو بچوں کو ہارمفل ہیں. تو اسکول کی ذمہ داری یہ ہے کہ بچوں کو اس کے لیے جتنے ترکیب ہیں، مثال کے طور پر پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کریں. اس پاور پوائنٹ میں بتائیں کہ شراب نوشی ہوتی کیا ہے، اس کے کتنے نقصانات ہیں، اس کے استعمال کرنے سے کتنے بیماریاں آتے ہیں. یا نہیں تو ہفتے میں ایک مرتبہ یا مہینے میں ایک مرتبہ ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری فلم جو کہ اینٹی ٹوباکو اور اینٹی الکوہل کے اوپر انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہیں اس کو پیش کریں. اس سے فائدہ یہ ہوگا بچہ بچپن سے ہی ان چیزوں سے پرہیز کرتا رہے گا. اسی طرح سے بچوں کو جو کینسر ہاسپٹلس ہیں وہاں پر لے کے جائیں اور بچوں کو ایسے مریضوں سے انٹریکشن کرائیں، بات کرائیں کہ خود مریض کہے کہ میں ایک زمانے میں شراب پیتا تھا اور یہ میرا حال آج ہے
کہ میرا لیور فیل ہے۔ اسی طرح سے کینسر انسٹیٹیوٹ کو لے کے جائیں تو کینسر کے پیشنٹس جو لوگ گنجا کھاتے تھے، جو لوگ افیون کا استعمال کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے صحت خراب ہو گئی، کینسر فارم ہو گیا، اگر خود مریض اگر یہ کہتا ہے کہ میں گنجا استعمال کرنے کی وجہ سے مجھے کینسر آیا ہے، تو آپ یقین جانیے اگر کوئی شخص بچے کو گنجا بھی لا کے دے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ اسی طرح سے کالج کے اندر جو پیک ٹائم ہوتا ہے نوجوانوں کا غلط راستے میں جانے کا اور صحیح راستے پہ جانے کا، ایسے وقت میں کالج کے لیکچرز صرف اور صرف بچے کی تعلیم اور بچے کی پرسنٹیج پہ توجہ دیتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ کالج کے جتنے پروفیسرز ہیں وہ اپنے بچوں کی حرکتوں پر توجہ کریں اور ان کو ان کے والدین تک ان کے عادتیں، ان کے جتنے بھی کیریکٹرز ہیں اس کو اپڈیٹ کرتے رہیں۔ اسی طرح سے بچہ اگر گھر لیٹ پہنچ رہا ہے، اگر والدین شکایت کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ بچوں کو صحیح وقت پہ گھر کو پہنچا دیں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ پارٹ ٹائم جاب کرتے ہیں یا پارٹ ٹائم ٹیوشن کی وجہ سے رات کے 10 بجے، 11 بجے اور 12 بجے گھر پہنچتے ہیں، مگر تب تک والدین کو جو ہے یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ واقعی وہ کالج یا ٹیوشن کو جا کے آیا ہے یا کوئی شراب خانے کو جا کے آیا ہے۔ اسی طرح سے اگر دیکھا جائے کہ پولیس والوں کی جو انکوائری ہوتی ہے، ایک پولیس والے اپنا کام یہ کرنا ہے کہ وہ جو محلے کے اندر جو اللیگل چیزیں بکتی ہیں وہ خاص کر اس کو پکڑا جائے، اور اگر کوئی شخص چھپ چھپا کے کوئی چیز بیچ رہا ہے تو اس کی انکوائری کریں، اور کہیں پر پکڑا گیا لڑکا کوئی افیون کے استعمال کرتے ہوئے تو پہلے وہ ہاسپٹل کو بھی اس کو لے کے جائیں اور اس کی پوری جو ہے اپڈیٹ کرتے رہیں۔ تو یہ آہستہ آہستہ سارے لوگ اپنی ذمہ داری پوری کرتے رہیں۔ اس میں بہت بڑا رول ہوتا ہے مسجدوں کے اماموں کا بھی۔ ریلیجیس لوگ امام کی باتوں کو مانتے ہیں، خاص کر جمعہ ایک دن ایسا ہے جہاں پر اماموں کو موقع ملتا ہے اپنی ساری بات عوام کے سامنے رکھنے کا۔ تو مسجد کے اماموں کو یہ چاہیے کہ وہ شراب نوشی، گانجا، افیون کے جو نقصانات ہیں اس نقصانات کو اچھی طرح سے پڑھیں اور اس کو عوام کے سامنے پیش کریں۔ مثال کے طور پر شراب نوشی، اس کی علامتیں، اس کا علاج یا اس سے بچنے کی تدابیر، یا شراب پینے سے جو نقصانات ہوتے ہیں اس نقصانات سے بچنے کی تدابیر مساجد کے اندر جمعے کے اوقات میں بیان کرنے سے لوگوں کا اس پہ اویرنس ہوگا۔ اسی طرح سے جو محلے والے ہیں، محلے والوں کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ مثال کے طور پر محلے والے، اگر کوئی نوجوان ان کے محلے کے اندر ایسا ہے جو شراب پیتا ہے یا کوئی ایسی بری عادتوں میں مبتلا ہو گیا ہے، تو محلے والوں کو چاہیے کہ وہ ان کے گھر والوں کو انفارم کریں۔ اگر وہ ان کے گھر والوں سے بھی سیدھا نہیں ہو رہا ہے تو محلے والے مل کے اگر مالی ان کو امداد کرنا ہے، ان کی مالی امداد کر کے اس کا علاج کریں۔ تو غرض یہ ہے کہ اس بیماری کو دور کرنے میں سارے لوگوں کی ذمہ داریاں ہیں۔ اسی طرح سے اسلام کا صحیح نالج نوجوان لوگوں کو اور بچوں کو پہلے سے ہی دیا جائے۔ مثال کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں جتنی بھی چیزیں حلال کی ہیں وہ ساری چیزیں لوگوں کو فائدہ پہنچانے والی ہیں، اور جتنے بھی چیزیں اللہ سبحانہ و تعالی حرام کیا ہے وہ کہیں نہ کہیں انسان کو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں۔ اپنے بچوں کو ریلیجیس بنائیں، اپنے بچوں کو اسلام کا نالج دیں، اپنے بچوں کو اسلام کا بیسک کانسیپٹ سمجھائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ساری چیزوں کو اس لیے حرام قرار دیا ہے کیونکہ یہ استعمال کرنے سے یہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور یہ نقصانات پیدا ہوتے ہیں۔ اگر یہ سارے لوگ اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کریں تو انشاءاللہ تعالی اس بہت بڑی بیماری سے اور بڑے فتنے سے ہم اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو ہم انشاءاللہ تعالی بچا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے بچہ یا کوئی بھی نوجوان جب ٹی وی دیکھتا ہے، جو ایڈ وہ دیکھتا ہے اس کو استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ چاکلیٹ ہو، چاہے وہ صابن کا ایڈ ہو، چاہے کوئی بھی پیسٹ کا ایڈ ہو۔ تو اسی طرح سے بچپن سے ہی ہم چھوٹے بچوں کو
جو لوگ شراب پی کے یا کسی بھی قسم کے جو نشے میں مبتلا ہیں وہ مریضوں کا انٹرویو بتائیں کہ میں اس طرح سے تھا اور کھانے کے بعد اور شراب پینے کے بعد میرے اندر یہ نقصانات اور یہ بیماریاں آ چکے ہیں. تو بچوں کو دماغ میں بیٹھ جائے گا کہ اگر خدا نہ خواستہ کل ہم ان نشوں کا استعمال کریں گے تو ہمیں بھی اس بیماری میں مبتلا ہونا پڑے گا. اسی طرح سے جو چھوٹے بچے ہیں تقریباً 5th اسٹینڈرڈ میں لوگ پڑھتے ہیں 7th اسٹینڈرڈ میں لوگ پڑھتے ہیں, ایسے بچوں کو کینسر کے ہاسپٹل کا معائنہ کرائیں تو مریضوں سے ان کی بات چیت کرائیں, تب ان کے اندر واقع طور پر یہ بیماریوں سے بچنے کا صحیح سلیوشن بن سکتا ہے. کیونکہ جب کوئی بندہ یہ بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کا علاج و معالجہ بہت مشکل ہے. اسی طرح سے ہم کو ڈاکومنٹری فلم بنائیں. مثال کے طور پر کتا شراب پیتا ہے کیا, ایک سوال ہے. ایک ڈاکومنٹری فلم ہے کہ جب ایک مالک جو بھی کھاتا ہے وہ کتے کو دیتا ہے, چاہے وہ بسکٹ ہو چاہے دوسری چیزیں ہوں, تو ساتھ میں اس کا جو کتا ہوتا ہے پالتو کتا وہ کھانا شروع کرتا ہے. مگر جب ایک شخص شراب پیتا ہے اور وہی شراب کتے کو دیتا ہے تو کتا وہ شراب نہیں پیتا, مگر یہ جو کتا نہیں پیتا وہ انسان پی کے بڑے بڑے بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. آج الزام تراشی کیوں اسلام کے وجود پر, آج شک و شبہات کیوں اسلام کی پاکیزگی پر, آج پھیلی ہے بدگمانی کیوں اسلام کی نیک عملی پر. ملے گا آپ کو ہر کیوں کا جواب اسلام کے سچے اصولوں پر. فیس ٹو فیس بردر زید پٹیل کے ساتھ ہر جمعرات رات 8 بجے صرف i+TV پر, بہتر زندگی کے لیے. اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں. فری ٹو ایئر. اسی طرح سے ایک مہم چلانا چاہیے محلوں کے اندر, گاؤں کے اندر, کہ اس بیماری کا نقصان کیا ہوتا ہے اور اس سے بچنے کا سلیوشن کیا ہے, یہ ہمیں بتانا چاہیے. پامپلیٹس کے ذریعے سے ہو یا ریلی کے ذریعے سے ہو. علاج کے بارے میں اگر بتائیں گے, کیونکہ میں خود ایک یونانی ڈاکٹر ہوں اور میں ایکوپنکچر کرتا ہوں, تو ہمارے ہاسپٹل کے اندر کئی ہزار مریضوں کا علاج بہت آسانی سے یونانی سسٹم آف ٹریٹمنٹ اور ایکوپنکچر کے ذریعے سے ہوا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں گے یونانی دواؤں کے اندر جو ہربل میڈیسن ہم استعمال کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایکسرسائز, پرسنل کاؤنسلنگ اور ایسی دوائیں جو خون کو صاف کرنے والی ہو اور لیور کے میٹابولزم کو بڑھانے والی ہو, اس کے ساتھ ساتھ میں اس کی ڈائٹری چارٹ دیکھ کے اس کے ساتھ ہم ایکوپنکچر کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, تو کئی ہزار مریضوں کو فائدہ پہنچا ہے اور اس سے اور بھی فائدہ پہنچ سکتا ہے. تقریباً 1989 میں جب تمل ناڈو کے اندر شراب کو بین کیا تھا تو اس میں کئی لوگ وڈراول سمٹمز کی وجہ سے مر گئے, اور جب گورنمنٹ شراب کو یا دوسرے نشوں کو بند کرتی ہے تو نقلی شراب بکنا شروع ہو جاتی ہے. اس نقلی شراب میں اور بھی زیادہ نقصان ہوتا ہے. مثال کے طور پر ابھی حال میں بہار کے گورنمنٹ نے شراب کو بین کر دیا. بین کرنے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ سارے مریض اچھے ہو گئے اور ان کے گھر کا ماحول اچھا ہو گیا, ایسا بالکل نہیں ہے, بلکہ اگر دیکھا جائے تو مریضوں کی مقدار اور بڑھ گئی ہے. جس ہاسپٹل میں وہ لوگ ایڈمٹ تھے صحیح علاج نہیں کرنے کی وجہ سے وہاں پر کئی لوگوں کی موت ہو گئی, کیونکہ ایلوپیتھک سسٹم آف میڈیسنز ایک محدود ٹریٹمنٹ ہے. اس کے اندر آج تک شرابیوں کا اور دوسرے نشے آور کا صحیح علاج اور وڈراول سمٹمز کو کیسے علاج کرنا ہے, کیسے کنٹرول کرنا ہے, اس کا ان کو علم نہ رہنے کی وجہ سے کئی مریض ہاسپٹل میں دم توڑ رہے ہیں. اسی طرح سے ایک سچویشن تمل ناڈو کے اندر 1989 میں ہوئی تھی. تو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف سوشل ڈیفنس منسٹر آف ویلفیئر گورنمنٹ آف انڈیا, یہ منسٹر کی گورنمنٹ نے تقریباً 18 ایکسپرٹ یونانی ڈاکٹرز کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ آپ لوگ یونانی سسٹم آف میڈیسنز میں
کس طرح سے نشے کا اور وڈراول سمپٹمز کا علاج کرتے ہیں۔ اس کے اندر جو حکیم سید خلیفۃ اللہ صاحب جو سینٹرل کونسل آف انڈین میڈیسنز کے پریزیڈنٹ ہیں، اسی طرح سے حکیم ایم انصاری صاحب ہیں، ام الفضل ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے والد صاحب بڑے حکیم صاحب ڈاکٹر اکبر کوثر، یہ سارے 8 بڑے بڑے لوگ مل کے ایک فارمولا تیار کیے اور انہوں نے گورنمنٹ کو وہ اجزاء دیے ہیں جس کے ذریعے سے کئی مریض ہیں اس سے بچ گئے۔ یہ اسکرین میں جو آپ فوٹو دیکھ رہے ہیں 1989 کی رپورٹ ہے کہ منسٹر وی پی سنگھ نے یہ لوگوں کو بلایا، 8 لوگوں کو، اور یہ لوگ مل کر وہ دواؤں کی تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ اور یہ جو رپورٹ آپ دیکھ رہے ہیں اپنے والد صاحب بڑے حکیم صاحب ڈاکٹر اکبر کوثر، ان دواؤں سے علاج کرنے کے بعد پرائم منسٹر وی پی سنگھ اس وقت کے جو پرائم منسٹر تھے ان کو وہ رپورٹ پیش کر رہے ہیں۔ وہ تقریباً 16 سے 17 ادویہ ہے جو یونانی سسٹم آف میڈیسنز کے اندر، چاہے آپ اس کو آیورویدا بھی بولو چاہے سدھا بھی بولو، کیونکہ کیا ہوتا ہے ایک پھل یا کوئی بھی دوا ہوتی ہے تو الگ الگ پیتھیز کا اس کا ذکر ہوتا ہے اور اس کا بنانے کا طریقہ الگ ہے، مگر اس کے جو فائدے ہوتے ہیں وہ ایک ہی فائدے ہوتے ہیں۔ تقریباً وہ افٹیمون ہے، بادیان ہے جس کو ہم سونف کہتے ہیں، بنفشہ، کدو، چوپ چینی، کاسنی، جند بے دستر، مویز منیقہ، ابہل، تمر ہندی جس کو ہم املی کہتے ہیں، ایلوا جس کو گھیگوار کہتے ہیں، فلفل سیاہ، کالی مرچی کہتے ہیں، دار چینی، جدوار، زہر مہرہ، یہ ایسی ادویہ ہیں جس کے استعمال کرنے سے مریض کو واقعتاً فائدہ پہنچتا ہے، کیونکہ پہلا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ لیور کو ٹھیک کیا جائے۔ جب شراب پیتے ہیں تو سب سے پہلا افیکٹ ہونے والا لیور ہوتا ہے۔ لیور ایک امپورٹنٹ آرگن ہے جو میٹابولزم کے لیے یوز ہوتا ہے۔ یہاں پر ہی ایک فیکٹری مانتے ہیں، یہاں پر خون، بلغم، صفرا پروڈیوس ہوتا ہے اور پوری باڈی کے اندر سپلائی ہوتا ہے۔ یہ دواؤں کے استعمال کرنے سے اس کا میٹابولزم یعنی استحالہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کا جو طریقہ ہے وہ ہے بلڈ پیوریفیکیشن تھراپی، یعنی ایسے دواؤں کا استعمال کریں جس سے اس کا خون صاف ہو جائے، وہ گندگی سے جو کئی سالوں تک وہ استعمال کرتا آ رہا ہے اور وہ زہر اس کے خونوں میں ملا ہوا ہے۔ اس کے لیے کئی ادویہ ہیں جو خون کو صاف کرتی ہیں۔ اس کے اندر اشبا ہے، شاہترا ہے، صفوف کاسنی ہے، اس طرح سے گلے سرخ ہے۔ مرکب دوائیں بھی اویلیبل ہیں مارکیٹ کے اندر، جیسا شربت مرکب مصفی خون ہے۔ یہ سارے ادویہ ہیں جس سے خون صاف ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جس شخص کو نیند نہیں آتی ہے تو اسرول دوائیں ہیں جو بہترین جڑی بوٹی مانی گئی ہے نیند کے لیے اور بی پی کے لیے، اس کا استعمال کرنے سے کئی بیماریوں کا صحیح علاج ہو جائے گا۔ ہمارے سینٹر کے اندر کیونکہ ہم تقریباً 38 ایئر سے اس کا علاج کرتے آ رہے ہیں، پریکٹیکلی گورنمنٹ آف تمل ناڈو ہمیں ریکگنائز کیا ہے اپنے سینٹر کو، تو ہم کس طرح سے علاج کرتے ہیں وہ میں آپ کو بتانا بہتر سمجھتا ہوں۔ یہ لیٹر ہے گورنمنٹ آف تمل ناڈو کا کہ جو ہم کام کر رہے ہیں اس کے اوپر وہ لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ہماری ایک ریلی نکلتی ہے جس کے اندر شراب کے بارے میں، اس کے نقصانات کے تعلق سے ہم گاؤں بھر میں اس کے نقصانات بیان کرتے ہیں، پامپلیٹ کے ذریعے سے یا دوسرے سانگز کے ذریعے سے۔ اسی طرح سے اگر جو آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں 1993 کی ایک ڈسکشن ہے، تمل ناڈو کے اندر جب گورنمنٹ لوز ہو چکی، ان کو پتہ نہیں چلا کہ علاج کیسے کرنا ہے، ایلوپیتھک ڈاکٹرز اس میں سکسیسفل ٹریٹمنٹ نہیں دے سکے، تو اسمبلی کے اندر ایک ڈسکشن ہوا۔ اس اسمبلی کے اندر جو منسٹر متھوسامی تھے انہوں نے ایک اپنی رائے پیش کی کہ ایک سینٹر ہم جانتے ہیں جہاں سے علاج کرنے پہ کئی مریض اچھے ہو چکے ہیں، تو گورنمنٹ آف تمل ناڈو نے کئی جو ایمپلائڈ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں ان کو اپنے سینٹر میں بھیجا اور وہاں پر ان کو ٹریننگ دی گئی، اور وہ پھر سے تمل ناڈو کے اندر کئی ہزار لوگوں کو ٹریننگ دینے کے بعد اس کا علاج شروع کیا۔ وہ اسمبلی کی جو ڈسکشن کی رپورٹ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔
اسی طرح سے کوثری 500 ایک نام ہے، ایک کوڈر ڈرگ ہے جس کے اندر صفوف کاسنی اور صفوف چوب چینی کا استعمال کیا ہے ہم نے۔ یہ ہندوستان کی بہت بڑی یونیورسٹی ہے، مدراس یونیورسٹی، یہاں پر انیمل اسٹڈی ہوئی ہے، اور انیمل اسٹڈی میں ایک فورٹوین جو بہت ہی زیادہ خطرناک ایک نشہ ہے، جو پین کو ریڈیوس کرنے کے لیے یا ریسپریٹری ڈس آرڈرس کے اندر استعمال کرتے ہیں، جو آپ ابھی سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں، اس کے اوپر ریسرچ ہوا، انیمل اسٹڈی چلی، اور ہونے کے بعد چوب چینی اور کاسنی کو 5 سال تک ان چوہوں کے اوپر انیمل اسٹڈی میں دیتے رہے۔ اس کے بعد یہ ثابت ہوا کہ یہ کاسنی اور چوب چینی کے استعمال کرنے سے فورٹوین کا بھی جو زہر ہے وہ آہستہ آہستہ چند مہینوں میں ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے یونانی میڈیسنز کے ساتھ ساتھ میں وڈراول سمٹمز کو کنٹرول کرنے کے لیے ایکوپنچر کا استعمال بہت ہی بہتر ہے۔ یونانی میڈیسنز کے ساتھ ساتھ ایکوپنچر کا اگر استعمال کریں گے تو کئی بیماریوں سے ہم بچ سکتے ہیں، خاص کر اس کے اندر جو شراب جیسے خطرناک مرض ہے اس کا بھی علاج ہو سکتا ہے۔ یہ اپنا ایک اویرنس پروگرام ہے جو ہم علاج کرتے ہیں، لوگوں کو پتہ چلے، لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے گھر میں جو موجود ہے جس کو ہم بادیان کہتے ہیں، سونف کہتے ہیں، سونف کے عرق کو صبح و شام اگر 50-50 ml اگر پینا بھی شروع کر دیتے ہیں تو شراب کے وڈراول سمٹمز کو وہ کم کر دیتی ہے اور وہ خون کو صاف کرنے میں کافی حد تک مدد کرتی ہے۔ اس کے سلیوشن اور بھی نکل سکتے ہیں، یہ بس ایک ہماری انیشیل محنت ہے کہ اویرنس لایا جائے بیماریوں کے تعلق سے، جو ہم پریکٹیکل استعمال کر کے لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے وہ بھی ہم نے اپنے سامنے رکھ دیا ہے۔ تو اس طرح سے ہم اپنے قوم کی مدد کر سکتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بھلائی کر سکتے ہیں، ہم انسانیت کو صحیح راہ بتا سکتے ہیں۔ اگر سوچ کے دیکھیں کہ ایک شرابی دنیا میں تو اس کی پوری فیملی اس سے متاثر ہوتی ہے، اس کا محلہ اس سے متاثر ہو جاتا ہے، اس کا خود پرسنل کئی نقصانات ہونے کے باوجود جب وہ مر جاتا ہے، مرنے کے بعد بھی اس کو تسلی نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شراب پیتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اس طرح سے اس کی دنیا بھی ختم ہو جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی ختم ہو جاتی ہے، وہ دنیا میں بھی عذاب چکتا ہے، آخرت میں بھی عذاب چکتا ہے۔ ہماری اس چھوٹی محنت سے اگر کوئی شرابی اس بڑی بیماری سے بچ جاتا ہے تو اس کی فیملی اس کو ساتھ دیتی ہے، وہ فیملی کے ساتھ خوش رہ سکتا ہے، محلے میں ایک اچھا نام کما سکتا ہے، فائنینشلی اس کو سپورٹ ملے گا۔ اس سے بڑھ کے مرنے کے بعد اس کی آخرت تو سیف ہو جائے گی۔ تو یہ ہماری چھوٹی محنت سے اگر کوئی مریض کا علاج ہم کر دیں گے، یا کوئی پرٹیکولرلی ڈاکٹر جس کا علاج وہ کرتا ہے اس پہ ہم اس کو مالی امداد کر کے اس کا علاج ہم اگر کر دیں گے، تو سوچ کے دیکھیں جو شراب پینے پلانے اور بزنس کرنے سے جہنم میں جانے والا ہے، اگر ہم ایک نئی محنت کرتے ہیں، اس کو بچاتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی اس سے ہمیں دنیا میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی فائدہ دے گا اور ہماری بھی آخرت اس سے بن سکتی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان بڑی بڑی بیماریوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ لوگوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مالی امداد کر کے بھی ان کا علاج و معالجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس بیماری کو ہمارے گھر سے، ہمارے محلے سے، ہمارے بستیوں سے اور اس دنیا سے ختم کر دیں۔ اس دعا کے ساتھ ہم آپ سے وداع چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ثم كلي من كل